السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ يا رب زدنا علما، يا رب زدنا علما، يا رب زدنا علما۔ ہاں جی، سب سے پہلا کوشچن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیس الرحمن، کیا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، مریم، ذو الرحمہ، اللہ اعلم مرادہ، اس کا مطلب اللہ کے علم ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مطلب خوب جانتے ہیں۔ رملہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ کتاب جو ہدایت دیتی ہے متقین کے لیے۔ وہ کتاب، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ اسماء، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر اور نماز قائم کی اور جو ہم نے رزق دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ تو متقین کی یہ تین صفات اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں۔ ذو الرحمہ، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو اتارا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے، اور وہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ذو الرحمہ، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اونچی آواز سے۔ اب آ رہی ہے؟ جی اب آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پاتے ہیں اپنے رب کی طرف سے اور وہی کامیاب ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جن کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے
कौन लोग? इन्नल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफर किया। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया। हाँ जी, कंप्लीट करें। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो बराबर है। ला युमिनून, वो लोग जो कुफर करते हैं, आप उन्हें डराएं या फिर ना डराएं, वो कभी भी ईमान ना लाएंगे। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम, काफरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है। ये लोग ईमान ना लाएंगे, ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। उनके कुफर और सरकशी की वजह से वो ईमान की दौलत से महरूम हैं। ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। मोहर लगा दी है अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी बसीरत पर, और उनके लिए अज़ाब अजीम है। ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर, व अला समइहिम और उनके कानों पर मोहर लगा दी है, व अला अबसारिहिम वअला अबसारिहिम गिशावा और उनकी आंखों पर पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। हाँ जी, जो लास्ट होमवर्क था उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स जो काफी सारे बच्चों ने किया, उसमें से एक बहुत अहम जो है अल-लैमून। हाँ जी, अल-लैमून कमरिया है या शमसिया है? ज़ुर्रहमान। शमसिया। अल-लैमून अब्दुर्रहमान कह रहा है शमसिया। हाँ जी, अल-कमरिया। 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 तकरीबन 50% बच्चों ने ये अल-कमरिया लिखा है और बाकियों ने शमसिया। तो हर अल-लैमून लाम जो है शमसिया में लिखा हुआ है, कमरिया में नहीं है। लाम शमसिया है। अल-लैमून इसके साथ एक लाम लग रहा है पहले शुरू में, लेकिन पढ़ा जा रहा है वो लाम वो दूसरा लाम है जो लैमून का अपना असली लाम है। तो लाम जो है शमसी है और जिन्होंने कमरिया लिखा है उनका आंसर ठीक नहीं है। उलाइका, उलाइका इसम इशारा है जमा के लिए, लेकिन दो स्टूडेंट्स ने इसका आंसर जो दिया है वो इसम मौसूल दिया है। तो इसका सही आंसर जो है इसम इशारा है। सवाउन, सवाउन का मतलब होता है बराबर, और कुछ ने डराना और बेशक इसका मतलब सेलेक्ट किया। तो ये कुछ मेजर मिस्टेक्स थी। और आज की क्लास शुरू करने से पहले एक नई चीज वो शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह, वो है कि हर क्लास के अंदर एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोगों ने क्लास के एंड पे देना है। तो हर क्लास में एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि आपने खुद उसके मेहनत करके क्लास के एंड पे या नेक्स्ट क्लास में या ग्रुप के अंदर आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है, कुरान करीम में मज़कूर अंबिया की तादाद कितनी है? तो इसका आंसर अभी नहीं देना। कुरान करीम में कितने नबियों का जिक्र है जिनका नाम आया है, अंबिया और रसूल का नाम? टोटल अंबिया की तादाद कितनी है, कोई बताएगा? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कितने अंबिया मबूस किए गए? अंबिया और रसूल किसको मालूम है? 1,24,000। 1,24,000 के करीब अंबिया की तादाद जो कुरान और हदीस में मिलती है। तो उसमें से कितने अंबिया का जिक्र कुरान करीम के अंदर है? तो इसका आंसर आपने सोचना है और क्लास के एंड पे देना है, ठीक है? सब लोग अपना अपना आंसर क्लास के एंड पे शेयर करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आयत नंबर 8 शुरू करेंगे। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना, वमिनन नासी और लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, मन यक़ूलु जो कहते हैं,
आमन्ना बिल्लाहि कि हम ईमान लेकर आए अल्लाह पर, वबिल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर ईमान लेकर आए, वमा हुम बिमुमिनीन लेकिन हकीकत में वो ईमान लेकर आने वाले नहीं हैं, वो मोमिन नहीं है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ वजाहत फरमा दिया है कि वो अपनी ज़ुबान से ईमान का दावा ज़रूर करते हैं, अपने आप को मोमिन कहते हैं। वे कहते हैं हम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लेकर आए हैं, लेकिन हकीकत में वो ईमान लेकर नहीं आए। तो शुरू में सूरह बकरा जब शुरू की तो हमने बताया था कि अल्लाह ताला ने शुरू में ये बड़े क्लियर और वाज़े बताया है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, ये सिर्फ मुत्तकीन को हिदायत देगी। और मुत्तकीन के अल्लाह ने 6 सिफात जो हमने पढ़ी हैं वो अल्लाह ने बयान कर दी हैं और फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया जिन्होंने इनकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया और कुफर किया। तो उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुफर की उस हद तक पहुंच गए हैं कि अब इनको आप डराएं या ना डराएं उन पर बराबर है, वो ईमान लेकर नहीं आएंगे। उसके बाद ये तीसरा ग्रोह है जिनका अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र किया है कि वो ज़ाहिरी तौर पर अपनी जुबान से कहते हैं कि हम मोमिन हैं, हम ईमान लेकर आए हैं, अल्लाह और अल्लाह क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन हकीकत में वो मोमिन नहीं है। तो अल्लाह ने जब कह दिया वो मोमिन नहीं है तो इसका मतलब है उनके दिलों में ईमान नहीं है। तो ये तीसरी किस्म मुनाफिकीन की है, जो मुनाफिक हैं, जो ज़ाहिरी तौर पर जुबान से इकरार करते हैं लेकिन दिल उनके उसको इनकार करते हैं, इकरार नहीं करते। तो इससे अगली आयत में 8 नंबर से लेकर नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला उनकी सिफात बयान कर रहे हैं, वो कैसे लोग हैं, उनकी क्या निशानियां हैं, क्या उनकी खसलतें हैं जो मुनाफिक लोग हैं। तो बाज़ कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं हैं। तो इन आयत को जरा डिटेल में देखते हैं। वमिनन नासी, वमिन कितने कलिमे हैं? दो कलिमे हैं। कौन कौन से हैं? वाव और मिन। वाव और मिन। वाव कलमे की कौन सी टाइप है और मिन हर्फ अत्फ। वाव हर्फ अत्फ है और मिन हर्फ जर। मिन हर्फ जर है। वाव हर्फ अत्फ है और मिन हरूफ जर में से है, हर्फ जर है। वाव मिन और इसका मतलब होता है वाव और मिन से। तो वामीना नासी यानी कि लोग जो हैं, सारे लोग ऐसे नहीं है लेकिन लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं। तो वमिन मिन जो है, आप लोगों में से जब एक ग्रोह को निकालते हैं, कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, बाज लोग, तो वो जो है उसके लिए मिन यूज होता है, ऐसे मिन कहते हैं, यानी कुछ लोगों की सिलेक्शन जब करनी होती है वहां पे मिन का इस्तेमाल होता है। वामीना नासी, अन्नास। सबसे पहले ये कलिमा कौन सा है? ज़ुर्रहमा, इसम फेल हर्फ। हाँ अशमसिया, ठीक है, ये नून जो है अशमसिया है, लेकिन ये इसम है, फेल है या हर्फ है? इसम है। रमला, क्या प्रूफ है इसके इसम होने का? अलिफ लाम। अलिफ लाम, क्योंकि अन्नास में अलिफ लाम आया है, तो जब अलिफ लाम किसी कलिमे के शुरू में आएगा तो वो इसम होने की दलील है। तो ये अन्नास इसम है और इसका मतलब होता है लोग। वमिनन नासी मन यकूलु, मन जो है मन, एक होता है मिन जो अभी हम पढ़ चुके हैं, वमिनन नास, मिनन नास, मिन जो है, और दूसरा कलिमा है मन। तो मन और मिन में क्या डिफरेंस है? मिन हर्फ जर है और मन जो है ये इसका मतलब होता है जो। मन ये अदातुल इस्तिफहाम में से है, जो वो कलिमात जो क्वेश्चन करने के लिए, कुछ आंसर, कुछ चीज का इस्तिफहाम के लिए, पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसका मतलब हु है, और इंग्लिश में व्हाट, वेयर, व्हेन जो यूज होते हैं, उन्हीं में से एक मन है। वमिनन नासी मन यकूलु, जो या वो लोग जो ये कहते हैं। यकूलु, यकूलु फेल है, इसका मतलब होता है वो कहते हैं।
ہیں قالا یقولو کہنا، کوئی بات کہنا، ومن الناس من یقولو لوگوں میں سے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں. تو پورے لوگوں کے سیٹ میں سے ایک سب سیٹ اللہ نے بیان کیا کہ وہ ایک گروہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ آمنا. آمنا یہ دو کلمے ہیں، آمن اور نا. آمنا فعل ہے اور نا اس کے ساتھ ضمیر ہے، ضمیر متکلم کی ہے. آمنا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ. باللہ رملہ کتنے کلمات ہیں؟ 2. باللہ 2 کلمات ہیں. کون کون سے؟ ایک بل اور ایک اللہ. ایک با ہے، با حرف جر ہے، اور اللہ اسم العالم ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو یہ اسم المعرفہ ہے. باللہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے. وبالیوم الآخر. ربیہ 4. ہاں جی 4 کلمات کون کون سے؟ واو احسن، با، نیکسٹ الرحمہ، اسماء، مریم. کیا مطلب ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ یہ کتنے کلمات ہیں اور کون کون سا کلمہ ہے؟ 4 کلمات ہیں. 4 کلمات ہیں. احسن، کاؤنٹ کرو کون کون سے ہیں. اس کو ایکسپینڈ کر کے بتائیں. اس میں واو کون سا کلمہ ساتھ ساتھ بتائیں، کس ٹائپ کا کلمہ ہے، اس میں فعل حرف اور کس ٹائپ کا ہے. واو، با، ال، یا واو میم. واو کیا ہے، با کیا ہے، ال کیا ہے اور یا واو میم کیا ہے، ان کی ڈیٹیل بتائیں. واو حرف عطف ہے، واو حرف با حرف جر ہے، احسن. ال اسم ہے. ال تو اسم نہیں ہے. عبد الرحمن طاہر. ال اسم کی ایک ڈیفینیشن ہے. ال اسم کی ایک ڈیفینیشن ہے، وہ یہاں ال اسم کی علامت ہے، لیکن میں یہ کلمے کی بات کر رہا ہوں، وہ کلمہ تو نہیں ہے. ہمارے ساتھ آج کچھ اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں. ایک تو ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں اپنی کلاس میں، اور دوسرا ان کا نام، ان کا تعارف ذرا ہو جائے اپنا. اگر وہ سن رہے ہیں تو اپنا مائک آن کر کے اپنا نام بتا دیں. عنایہ. ہاں جی، عنایہ کو ویلکم کہتے ہیں ہم اپنی کلاس میں. محمد اذان. محمد اذان. اگر آپ ساتھ نام لکھ لیں، جب باقی سب نے اپنا نام لکھا ہوا ہے کون کون سے اسٹوڈنٹ ہے، تو جب بھی آپ کلاس میں انٹر ہو تو اپنا لیبل جو ہے اپنے نام کے ساتھ لکھیں گے تو میرے لیے ایزی ہوگا. تو اگر آپ بتانا چاہیں اس کا آنسر، اگر آپ پرانی سارے لیکچر لیے ہوئے ہیں تو بتا سکتے ہیں اس کا آنسر. عنایہ اور محمد اذان. وبالیوم الآخر. وبال واو بڑا سمپل سا کوشچن ہے، کافی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو آپ واو جو ہے حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، با حرف جر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد الیوم. الیوم جو کلمہ ہے یہ پورا کلمہ ہے. ال جو ہے وہ تو صرف ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے اسم کے ہونے کی. تو الیوم پورا کلمہ جو ہے وہ اسم ہے. الآخر الف لام کی وجہ سے وہ بھی اسم ہے. تو یہ ٹوٹل 4 کلمے ہیں، حرف عطف، حرف جر، الیوم اور الآخر. تو پہلا حرف ہے، با حرف ہے، دونوں حرف العطف اور حرف جر ہیں، اور دوسرے دونوں اسم ہیں. وبالیوم الآخر. یوم الآخر تک کیا مراد ہے؟ اور یوم الآخر کے اس کے علاوہ کیا نام ہم پڑھ چکے ہیں. ہم نے سورۃ فاتحہ میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھا تھا، بلکہ سورۃ بقرہ کے شروع میں، جی سورۃ فاتحہ کے شروع میں. یوم القیامہ اس کا ایک نام ہے، یوم الآخرہ اس کا ایک نام ہے، اور اس کے علاوہ اور نام آگے جیسے جیسے آتے جائیں گے ہم اس کو ایڈ کرتے جائیں گے. وہ دن دی ڈے آف ججمنٹ، جس دن اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
جو بھی اس دنیا کا جب حشر ہوگا سب کو اٹھائیں گے اور سب سے ان کی جزا اور سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ کریں گے. وبالیوم الآخر، تو یہ لوگوں کا وہ گروہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ، پہلے کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. لیکن اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے دعوے کی نفی کر رہے ہیں. وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین. کتنے کلمات ہیں، کون بتائے گا؟ 3 کلمات ہیں. ڈیٹیل ایکسپینڈ کریں اس کو. وما ہم بمؤمنین 3 کلمے ہیں. کوئی اور آنسر؟ انیس الرحمن، عبد الرحمن طاہر. اور وہ مومن نہیں ہیں. ٹرانسلیشن نہیں پوچھی میں نے ڈیٹیل پوچھی ہے کہ ان کو ایکسپینڈ کریں جملے کو اور اس کے کلمات بتائیں کتنے کلمات اور کون کون سے ہیں، ان کی ٹائپ کیا ہے. 5. ہاں جی ڈیٹیل. واو حرف عطف، ما حرف جار، اور ہم اس ضمیر، احسن. اور با حرف جار، اور مؤمنین. ٹھیک ہے احسن. وما، واو جو ہے حرف عطف ہے. ما ہم نے جو بھی ما پڑھا ہے وہ ہے اسم موصول، لیکن یہاں پہ اسم موصول نہیں ہے، یہ ما نافیہ ہے. یہ بھی ہم اس کو ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے ما کو. ٹھیک ہے. دوسرا حرف ہے. تیسرا حرف ہم ضمیر ہم پڑھ چکے ہیں، اور با حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد اب مومنین. مومنین آپ نے کہا اسم ہے. اس کے اسم کی ظاہری علامت نہ تو اس میں الف لام ہے اور نہ ہی اس میں تنوین ہے. تو کیا علامت ہے؟ تیسری علامت بتائی تھی میں نے، کس کو یاد ہے؟ حرف جر کے بعد اسم ہوتا ہے. احسن. حرف جر کے بعد ہم نے یہ تیسری سمبل یا تیسرا پروف جو ہے اسم کا وہ یہ کہ حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا. تو با حرف جر ہے تو با کے بعد جو کلمہ آئے گا وہ اسم ہوگا. احسن. وما ہم بمؤمنین، اور نہیں وہ ایمان لانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کے دل کے بارے میں، کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں آ سکتا کیونکہ وہ ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے. تو اگر انسان کا ظاہر اور باطن سیم نہیں ہوگا تو وہ اس ایمان سے محروم رہے گا، ہدایت سے محروم رہے گا. اسی لیے اللہ نے ہمیشہ جب بھی فرمایا مخلص اللہ الدین، کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو مخلص کرو. جو زبان سے بول رہے ہیں دل سے بھی اس کا اقرار کرنا ضروری ہے. جب تک دل سے اقرار آپ نہیں کرتے تب تک آپ مومن نہیں ہو سکتے. زبان سے بھی اقرار کریں گے، زبان سے بھی اللہ کی توحید کو تسلیم کرنا ہے، اور دل سے بھی اس کو تسلیم کرنا ہے. دل میں بھی اللہ کی توحید کا ہونا ضروری ہے. زبان اور دل دونوں جب اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے، اللہ پر ایمان لے کر آئیں گے، تصدیق کریں گے، تو پھر انسان مومن ہو سکتا ہے. سچا مومن ہونے کے لیے جو متقین کے اللہ صفات بیان کی ہیں وہ دل سے اقرار کرنے کے ساتھ ہی ممکن ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. ٹائم میں کم رہ گیا، اگلی آیت شروع کریں. میرے خیال ٹائم کم ہے تو نیکسٹ آیات کو نیکسٹ کلاس میں لیں گے. ابھی سب سے پہلے تو جو میں نے کویسچن پوچھا تھا اس کا آنسر، ہاں جی، اگر کسی کے پاس آنسر ہے تو اپنا آنسر وہ شیئر کر سکتے ہیں. 25. انیس الرحمن، اسما 25. 25. 25. محمد آذان، آپ کی طرف سے کوئی آنسر؟ تو کویسچن یہ تھا 30. ٹھیک ہے. تو کویسچن یہ تھا کہ قرآن کریم کے اندر کتنے انبیاء اور رسول کا ذکر ہے. تو صحیح آنسر اس کا یہ ہے 25. قرآن کریم کے اندر 25 انبیاء کا ذکر ہے، اور جن میں سے 17-18 انبیاء کا ایک جگہ پہ ذکر ہے، ایک آیت کے اندر. تو انشاءاللہ اس طرح ہم سیرت کے بارے میں کچھ کویسچنز سٹیپ بائی سٹیپ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے آنسر آپ سے لیں گے. تو ابھی چند منٹ باقی ہیں، تو کسی کا کوئی کویسچن ہو تو وہ فریلی اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے. کسی بھی آج کے سبق کے بارے میں یا پہلے جتنے لیسن ہوئے ہیں ان کے بارے میں کسی کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کویسچن کر سکتے ہیں.
ہاں جی، کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم تقریباً 5 منٹ ٹائم ہے، ہم دوسری آیت کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو کمپلیٹ اس کو نیکسٹ کلاس میں کریں گے. یخادعون اللہ. اب اللہ تعالیٰ ان منافقین کے جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یخادعون اللہ، وہ اصل میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جو مومن ہیں، جو متقین، جو پہلا گروہ ہے، جو ایمان لے کر آئے ہیں. لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وما یخدعون الا انفسہم، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دے رہے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو. وما یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، ان کو اس کی سمجھ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم دھوکہ دے کے کامیاب ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ اصل میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دنیا بھی اپنی خراب کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہوا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے. وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اسم العالم ہے، یعنی اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین، ہاں جی، والذین ذو الرحمہ، محمد اذان، اس میں دو ٹھیک ہے. واو حرف جر، واو حرف جر نہیں ہے، واو حرف عطف ہے. الذین، کون بتائے گا؟ اسم ہے. اسم کی کون سی ٹائپ ہے؟ کیوکلی الف لام، الف لام نہیں ہے. الذین اسم موصول ہے، والذین یہ واو حرف جر ہے، اور الذین اسم موصول ہے، اور یہ کافی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ تو اب تک آپ کو یاد ہو جانا چاہیے. ما اور الذین دو اسم موصول ہم نے پڑھے ہیں. والذین، اور ان لوگوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں. آمنو، جو ایمان لے کر آئے، جو ایمان لے کر آئے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون. وما، یہاں پھر وہی دو کلمات آ گئے ہیں. واو حرف عطف ہے، اور ما جو ہے نافیہ نہیں کے لیے، نگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. ما، ایک ما وہ ہے جو ہم نے اسم موصول میں پڑھا ہے، جو کنیکٹ کرتا ہے، لنک کرتا ہے پچھلے جملے کو نیکسٹ سینٹینس کے ساتھ، اگلے جملے کے ساتھ. تو ایک ما، یہ دوسری ما کی قسم ہے. وما، ما نافیہ ہے جو نگیٹ کرتا ہے، گیٹ کرتا ہے ان کی بات کو. وما یخدعون، اللہ تعالیٰ انکار کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں دھوکہ نہیں دے رہے. الا انفسہم یخدعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے یہ ایکسیپشن کے لیے آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ شروع فرمایا وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا، مگر. ایکسیپشن کیا ہے؟ انفسہم. انفسہم مطلب اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو. انفسہم themselves، اپنے آپ کو وہ دھوکہ دیتے ہیں. وما، پھر وہی ما نافیہ ہے، تیسری دفعہ یہ ما نافیہ اس میں آ گیا ہے. وما واو حرف عطف ہے اور ما نافیہ ہے. وما یشعرون، وہ شعور رکھتے ہیں. وما یشعرون کا مطلب ہے وہ شعور رکھتے ہیں، اور ما کے ساتھ وہ اس کی نگیشن ہو رہی ہے کہ اصل میں وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو خود سے علم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نگیٹ کیا ہے. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، جن کو منافق کہا جاتا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، لیکن اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہیں پہ اپنی کلاس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. تو کسی کا کوشچن ہو تو وہ گروپ میں کر سکتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. يا منزل القرآن يا خالق الوجود